دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی بات کلام پاک کی ہوگی۔ آج کی بات کلام پاک کی ہوگی اور کلام پاک کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا، وہ دلچسپ معلومات۔ چلیے آج اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اور بات کو شروع کرتا ہوں۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آج جو بات کروں تو ایک کہانی کے مادھیم سے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ایک لڑکا پردیس میں کام کیا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا۔ لڑکا بہت ہی ہوشیار، ماں کا فرما بردار اور ماں کی خدمت کرنے والا تھا، ماں کو اپنے پلکوں پر بیٹھانے والا تھا۔ جو بھی وہ لڑکا کماتا چیک کے طور پر ایک کاغذ میں لپیٹ کر ماں کو بھیج دیتا۔ ماں تو اس کو ریسیو کر لیتی، لیکن ماں کچھ پڑھنا نہیں جانتی تھی، ماں کچھ لکھنا نہیں جانتی تھی، یا یہ کہہ لیا جائے کہ ماں ایک ان پڑھ تھی، گوار تھی۔ ماں اس خط کو لیتی اور چومتی اور طاق پر سجا کر رکھ دیتی کہ میرا بیٹا میرے لیے خط بھیجا ہے۔ بہت ہی پیار کے ساتھ ہنستی مسکراتی اور اس خط کو آرام سے طاق پر سجا کر رکھ دیتی۔ حالانکہ اس چیک کو لے کر بینک پہنچ جاتی تو اس کو پیسے سے نواز دیا جاتا، چیک کے بدلے میں اسے پیسہ دیا جاتا، لیکن وہ بوڑھی عورت ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ اس چیک کو لیتی، بارہا وہ طاق پر سجا کر رکھ دیتی۔ یہی حال ہوا کہ وہ عورت غربت اور تنگ دستی اور مفلسی میں آ کر وہ مر گئی۔ وہ غریب ہی رہی اور پائی پائی کی محتاج ہو کر مر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے کو استعمال کر نہ پائی۔ اس کا لڑکا تو بھیجتا تھا، لیکن اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس سے استعمال کیسے کیا جائے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پیسے کیسے بنایا جائے۔ وہی حال ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کلام پاک دیا ہے، اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم حافظ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم عالم بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم قاری بھی ہو سکتے ہیں۔ کلام پاک وہ ذریعہ ہے جس سے ہماری بخشائش بھی ہو سکتی ہے۔ کلام پاک وہ ذریعہ ہے جس سے ہماری زندگی راہ نجات پر پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک ہم تک بھیجا ضرور ہے، لیکن ہم اس کو کیا کیا؟ ہم بھی اس کلام پاک کو لیا، چوما اور طاق پر سجا کر رکھ دیا۔ ہم نے بھی کلام پاک کو پڑھنا نہیں جانا۔ ہم لوگ تو پڑھے ہوئے بھی ان پڑھ ہو گئے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام پاک کو پڑھتے بھی ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اس کی ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فیض یاب بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ بہت ایسے لوگ ہیں جو کلام پاک کو صرف لیتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور طاق پر سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، ہم زندگی میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، ہم بیماری سے شفا یاب نہیں ہو رہے ہیں، ہم زندگی میں کامیاب و کامران نہیں ہو رہے ہیں۔ دوستو میں آئیے ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو دن بھر مزدوری کیا کرتا تھا، بہت ہی کٹھنائی کے ساتھ وہ کام کیا کرتا تھا، یا یہ کہہ لیا جائے کہ وہ ہارڈ ورک کیا کرتا تھا، پسینے کو، خون کو پسینے میں بہا دیا کرتا تھا، تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ دن بھر محنت تو ضرور کرتا، لیکن شام کو وہ گھر آتا تو اپنے بوسیدہ کپڑے کو
غلیظ کپڑے کو، نجاست کپڑے کو بدن سے نکال کر ہٹا دیتا اور غسل کرتا، طہارت حاصل کرتا، جانماز بچھاتا اور کلام پاک لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے لگتا۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی تو اس میں اور انٹریسٹ ہے کہ وہ شخص کلام پاک پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو کس حساب سے پڑھتا تھا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ کلام پاک کو کھول لیا کرتا تھا اور ہر لائن پر وہ انگلی کو ڈالتا اور کہتا، اے پاک پروردگار عالم، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے ہرگز معلوم نہیں، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے۔ یہ معمول اس شخص کا تھا۔ وہ شخص کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اسی بستی کے ایک متقی، پرہیزگار، نیک صالح مرد اسے خواب میں دیکھتا ہے۔ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ شخص کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کلام پاک کو پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عالموں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے۔ آخرکار یہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا جنت میں کیا کام؟ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، خواب ٹوٹی اور فوراً اس شخص کے بیوی کے پاس جا پہنچا پہلی فرصت میں اور کہنے لگا، اے محترمہ، یہ بتا کہ میں نے تمہارے شوہر کو کبھی کلام پاک پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی صدقات و خیرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی دین کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے کہ میں نے اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا؟ آخرکار بتاؤ اس کے اندر اچھائی کیا تھی، اس کی کیا خوبی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیا؟ بتا مجھے، تاکہ میں بھی وہ کام کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ وہ عورت، اس مزدور کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر میں لاکھ برائیاں تھی، میرے شوہر میں لاکھ خرابیاں تھی، لیکن ایک اچھائی موجود ضرور تھی۔ وہ ایک اچھا پن ضرور کرتے تھے، دین بھر مزدوری کیا کرتے تھے، دین بھر وہ اپنے کام میں بیزی رہا کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ کام سے واپس آتے، کام سے چھٹی پا کر آتے، تو اپنے نجاست آلود کپڑے کو نکال کر جسم سے طہارت حاصل کرتے، وضو کرتے، جائے نماز کو بچھاتے، اس پر بیٹھ جاتے، اللہ کے کلام کو لے کر اور ورد کرنا شروع کر دیتے، تلاوت کرنا شروع کر دیتے، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے، اور ہر لائن پر، ہر حرف پر انگلی ڈالتے اور کہتے، اے پاک پروردگار عالم، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے، سچ لکھا ہوا ہے۔ کاش کہ یہی وجہ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک ہمیں اور آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، رزق حلال حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ہم اس کو جس حساب سے پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، تو ہمارے دل و دماغ کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کلام پاک ہر گھر میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہر گھر میں ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ کلام پاک کو پڑھے بھی، سمجھے بھی اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ کلام پاک کو خوب پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، ہماری اور آپ کی زندگی بالکل آسان ہو جائے۔